السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر سورہ آل عمران میں آپ سب کو خوش آمدید۔ اور یہ تعلیم القرآن کورس سے ہے، تو تفسیر تعلیم القرآن میں آپ سب کو خوش آمدید، اہلا و سہلا مرحبا۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنی علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ آیت 200 آیت ہے، آج کا ہمارا لیسن ہے آیت 19 to 27۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت دیکھیے، آیت 19۔ ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینہم ومن یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب۔ یقیناً دین اللہ تعالیٰ کے نزدیک اسلام ہی ہے، اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس علم آ چکا، آپس میں ضد کی وجہ سے۔ اور جو اللہ تعالیٰ کی آیات سے کفر کرتا ہے تو یقیناً اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ تو ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے جو مین جو دین ہے وہ دراصل کیا ہے، وہ اسلام ہی ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ بے شک دین اللہ کے نزدیک اسلام ہی ہے۔ تو یہاں جو الفاظ آیا ہے دین کے معنی کیا ہیں؟ تو دین دراصل دا یا نون سے ہے۔ تو دین کے معنی ہوتے ہیں وہ اصول اور قوانین جو اللہ کی طرف سے بندوں کو دیے جائیں، تاکہ انسان قوانین کے بجائے قانون الہی کو اختیار کرے۔ تو دین سے مراد حقیقی دین جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہدایت کے لیے اتارا۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے چونکہ عدل اور انصاف کو قائم کرنے والی اسی وجہ سے اس نے بندوں کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے چونکہ عدل اور انصاف کو قائم کرنے والے ہیں نا، اسی وجہ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بندوں کو صحیح زندگی گزارنے کا طریقہ بھی بتایا، اور یہ طریقہ بتانے کے لیے ایک ہی دین اور عدل اور قسط کی میزان بھی ہے۔ یہی دین اس کائنات کے تمام نظام تکوینی میں نافذ بھی ہے۔ اسی دین پر فطرت انسانی کی تخلیق ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے یہی دین ابتدا سے تمام نبیوں اور رسولوں پر اتارا ہے۔ اس سے الگ اس نے کسی کو کوئی دین نہیں دیا ہے۔ وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، لیکن یہود اور نصارہ نے باہمی اختلاف اور دشمنی اور ضد کی وجہ سے اس دین میں بہت سے اختلاف پیدا کیے ہیں، اور یہودیت اور نصرانیت کے نام پر الگ الگ دین انہوں نے کھڑے کر دیے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شروع سے ایک ہی دین بھیجا، اور جو جتنے بھی رسول اور انبیاء آئے وہ سب یہاں پر وہی دین لے کر آئے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، یعنی توحید۔ اور لیکن دراصل کچھ یہاں پہ جو فرقہ واریت ہوئی، جو فرقوں میں لوگ بٹ گئے، جیسے یہود اور نصارہ الگ الگ فرقہ پرستی کی وجوہات اور الگ الگ فرقہ پرستی کی وجوہات بتائی جاتی ہے نا کہ یہ وجہ دراصل کیوں ہوئی۔ ہر ایک نے اپنی جو ہے نا اپنی مرضی سے دین بنا لیا۔ ان لوگوں نے جو یہود نصارہ تھے اور مشرکین تھے تو یہ اہل کتاب، یہود نصارہ تو اہل کتاب تھے نا، لیکن انہوں نے کیا کیا، اپنی مرضی سے ہی اپنے دین کو بنا ڈالا، اپنی مرضی سے اپنا مذہب بنا لیا۔ تو یہاں پر فرقہ پرستی کی وجوہات بتائی جا رہی ہے۔ یہ وجہ نہیں ہے کہ حق نظر نہیں آتا تھا، بلکہ انہوں نے اپنی جو سرداریاں ہیں، رتبے ہیں، چودراہٹیں ہیں، اپنے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے اسی جو ہے فکر میں وہ لگے رہے۔ اسی وجہ سے فرقہ واریت کیا ہوا، اس کا جنم ہو گیا، یہ پیدا ہو گئی فرقہ واریت لوگوں میں۔ اور دراصل یہ فرقہ واریت ہوتی کیسے پیدا ہے؟ جب آپ دیکھیں کہ لوگ کیسے فرقوں میں بڑھ جاتے نا، تو دراصل ذاتی جو فائدے ہوتے ہیں اور جن کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ کیا ہو، فرقوں میں بڑھ جاتے ہیں۔ فرقہ
پرستی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اور جو اپنے اپنے نام کو نمایاں کرنا چاہتے ہیں، جو اپنے منصب کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو بلند رکھنے کی فکر میں دوڑ دھوپ کرتے ہیں، اسی بنا پر فرقہ پرستی وجود میں آ جاتی ہے۔ کیونکہ یہاں یہ کہا جا رہا ہے نا، جن لوگوں نے اختلاف کیا تو اللہ نے کیا کیا، پھر ان کو ان کے ساتھ پھر جو ہے انجام بھی برا ہوا ان کا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے دراصل، وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں تو جو کوئی کفر کرے گا اللہ کی آیات کے ساتھ تو فَإِنَّ اللَّهَ، تو بے شک اللہ تعالیٰ سریع الحساب، جلد حساب لینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک طرف جنہوں نے اختلاف کیا تھا، پھر ان کے پاس حق آ گیا، لیکن انہوں نے کیا کیا، وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، کہ جن لوگوں کو اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے نا کتاب دیا تھا، سب کچھ علم دیا تھا، اس کے بعد انہوں نے اختلاف کیا آپس میں، إِلَّا مِن بَعْدِ، مگر ان کے نا آپس میں علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا۔ علم آیا، کیوں انہوں نے اختلاف کیا آپس میں، کیوں ضد ہٹ دھرمی کیوں کی، دراصل بغیم بینہم، آپس میں انہوں نے ضد کی وجہ سے، آپس کی بغض کی وجہ سے، آپس میں انہوں نے ایک دوسرے کو پسند نہیں کرتے تھے، اور اپنے یہاں تک کہ یہ نہیں چاہتے تھے کہ ہماری پوزیشن چلی جائے، ہماری پوزیشن چھن جائے، ہماری چودراہٹیں چھن جائے، ہم جو اس منصوبے پہ آج فیض ہیں، جو ہمیں رتبہ ملا ہے، جو آنر ملا ہے، وہ ہم سے چھن جائے نا، اسی وجہ سے انہوں نے فرقوں میں وہ بٹ گئے۔ تو اپنے آپ کو انہوں نے بلند رکھنے کی فکر میں وہ دوڑ دھوپ کرتے تھے، اسی بنا پر فرقہ پرستی بھی وجود میں آتی ہے نا۔ آج آپ دیکھیے کہ آج بھی مسلمان بھی کتنی فرقوں میں بٹا ہے، تو ہر ایک یہی سمجھتا کہ ہم حق پر ہیں۔ تو اس وقت بھی جو لوگ تھے فرقوں میں بٹ گئے تھے، دراصل وجہ کیا تھی، وہ لوگ بھی یہی چاہتے تھے کہ ہم فرقوں میں بٹے رہیں، اور ہماری جو ہے ہم حق پر ہیں، ہم حق پر ہیں۔ یہود سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں، نصارہ سمجھتے تھے کہ ہم حق پر ہیں۔ اور یہاں پر کہا بھی جا رہا ہے جن لوگوں نے اختلاف کیا تھا نا، تو حالانکہ ان کے پاس علم آ بھی چکا تھا۔ اختلاف آپ دیکھیں کب پیدا ہوتا ہے، جب علم آ جاتا ہے، علم آنے کے بعد ہی اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ علم آنے کے بعد اختلاف کیسے پیدا ہوتا ہے، دراصل آپسی ضد ہٹ دھرمی کی وجہ سے، اور صرف اپنی بات منوانے کی وجہ سے آپس میں اختلاف ہوتا ہے نا۔ فرقہ واریت وجود میں بھی آتی ہے، اسی لیے اس سے بچنے کو بھی کہا جا رہا ہے۔ مثلاً تورات اور انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ذکر تھا، اور ان کی نشانیاں بھی موجود تھیں، لیکن اہل کتاب کو یہ سب معلوم بھی تھا، پورا یقین بھی تھا، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، ٹھیک ہے۔ اہل کتاب جانتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، لیکن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، اور ایمان نہ لانے کی وجہ صرف اپنی سرداریاں ختم ہو جانے کا ڈر تھا، ٹھیک ہے، دینی مفادات کا ضائع ہو جانے کا ڈر تھا ان کو، لہٰذا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کا جلد حساب لینے والا ہے، ٹھیک ہے۔ یہاں بتا دیے کہ اللہ تعالیٰ سریع الحساب ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد سے جلد ایسے لوگوں کا حساب لے گا۔ تو اس آیت کا اطلاق آج مسلمانوں پر بھی ہوتا ہے۔ یہ ہم نہ سمجھے کہ یہ آیت صرف اور صرف یہود و نصارہ کے لیے ہے، یہ آیت سارے مسلمانوں کے لیے، سارے گروہوں کے لیے ہے جو آج ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، وہ چاہے اہل کتاب ہو، وہ چاہے مسلمان ہوں، اور جو بھی لوگ ہوں گے جو ٹکڑوں میں بٹ گئے ہیں، وہ سب کیا ہیں، وہ یہ سمجھ لیں کہ جو ٹکڑوں میں بٹ جائیں گے، جو گروہوں میں بٹ جائیں گے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ جلدی حساب لینے والا ہے۔ تو آج مسلمان گروہوں فرقوں میں جو بٹ گیا ہے نا، اللہ تبارک تعالیٰ کی جو مرضی ہے اس کو پس پشت ڈال دیا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے آج آج آپ دیکھیں کہ جو ہے ہر فرقہ، ہر گروہ، ہر گروپ یہی سمجھتا ہے کہ نا ہم حق پر ہیں، باقی سب ناحق ہیں، باقی سب بیوقوف ہیں، اور ہم ہی سب سے بیسٹ ہے، ہم سب سے حق پر ہیں۔ اسی وجہ سے آج دراصل مسلمان کیا ہے، ٹکڑوں میں بٹ گیا، فرقوں میں بٹ گیا ہے۔ تو بہت انسان محتاط رہے اور الرٹ رہیں ان تمام چیزوں سے، اور انسان گروہوں میں نہ بٹے، فرقوں میں نہ بٹے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہاں جو کہا جا رہا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کرنے والے ہیں، حساب لینے والے ہیں۔ تو جو کوئی کفر کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ جلد ہی حساب لینے والے ہیں۔ آیت 21،
فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ پھر وہ لوگ اگر آپ سے جھگڑا کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے اور جنہوں نے میری پیروی کی اپنے چہرے کو اللہ کے تابع کر دیا ہے، اور آپ ان لوگوں سے جو کتاب دیے گئے ہیں ان ان پڑھ سے کہہ دیجئے کیا تم تابع ہو گئے ہو؟ پھر اگر وہ تابع ہو جائیں تو یقیناً ہدایت پا گئے ہیں، اور اگر وہ منہ موڑ لیں تو آپ کے ذمے تو صرف اور صرف پیغام پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ، پھر آپ کہہ دیجئے کہ آپ سے کہ اگر وہ جھگڑا کرے، ٹھیک ہے، تو اگر آپ سے وہ جھگڑا کرتے ہیں اور فقل کہہ دیجئے اسلمتُ کہ میں نے تو سپرد کر دیا ہے، اسلمتُ سپرد کر دیا ہے میں نے، وجہیہ للہ چہرہ اپنا اللہ کے لیے، للہ اللہ کے لیے۔ تو یہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ اہل کتاب کے ساتھ ساتھ مشرکین کے لیے بھی یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ کے ساتھیوں کی طرح یہ ایمان لے آتے ہیں تو اپنے آپ کو وہ سرنڈر کر دیں۔ تو اسلمتُ وجہیہ للہ کہ میں نے تو اپنا چہرہ اللہ کے حوالے سپرد کر دیا ہے۔ تو اسلمتُ سین لام میم سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں سپرد کر دینا، سرنڈر کر دینا، مکمل اطاعت، مکمل فرما برداری۔ اگر انہوں نے سر جھکا دیا ہے، سرنڈر کر دیا ہے، تو انہیں بھی انہوں نے پھر کیا ہے، ہدایت پا لی ہے، یا ان کو ہدایت مل جائے گی۔ لیکن اگر انہوں نے منہ موڑا تو آپ کی تو کیا ہے، کام صرف اور صرف البلاغ یعنی پہنچا دینا ہے، بات پہنچا دینے کی بس ذمہ داری ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بھی کیا ہے، دیکھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس آیت کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب و عجم کے تمام ملوک کو دعوت خطوط لکھے، یعنی کہ دین کی تبلیغ کے دعوت کے خطوط یعنی خط لکھے، اور اپنی عمومی رسالت کا اعلان بھی کیا۔ اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس امت میں سے اگر کوئی بھی یہود ہو یا نصرانی وہ میرے بارے میں سنے اور اس پر ایمان نہ لائے، تو جو دیکھ کر میں بھیجا گیا ہوں تو وہ یعنی کہ وہ جو دے کر میں بھیجا گیا ہوں تو وہ اصحاب النار میں سے ہوگا، یعنی کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے اگر وہ اس پر ایمان نہیں لایا، یعنی قرآن پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لایا، تو وہ کیا ہوگا، اصحاب النار میں ہوگا، یعنی کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنمی ہو جائے گا۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث تھی 153 ہے۔ تو یہودی اس بات پر کیا تھے، دراصل وہ خوش تھے کہ ہم دراصل انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، انبیاء کے جو نسل میں سے ہیں، انبیاء کے گروہ میں سے ہیں، تو اس لیے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، اور اس وجہ سے کہ ہمیں آگ تو اب چھوئے گی ہی نہیں، تو اسی بنا پر وہ کہتے تھے ہمیں اللہ کے رسول پر ہم ایمان لانے کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے، کیونکہ ہم تو کیا ہے، اسے بخش آئے ہیں۔ اسی طرح کہ آج مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے کہ وہ بھی یہی کیا سمجھتے ہیں کہ ہم تو کیا امت محمدیہ ہیں، لیکن دراصل کیا ہے، نہیں۔ آخرت کی کامیابی کے لیے تو مکمل سرنڈر کرنا ہوگا، اپنے آپ کو اللہ کی فرما برداری کے لیے ہمیں لگا دینا ہوگا، کھپا دینا ہوگا، تب کہیں جا کر ہدایت اور ثابت قدمی ہم سب کو ملے گی، یعنی آخرت میں ہم سب کو کامیابی حاصل ہو سکے گی۔ ٹھیک ہے، تو اگر جو بھی کوئی پھر حجت بازیاں کرتا ہے، جھگڑا کرتا ہے تو کہہ دے کہ اسلمت وجہیہ للہ، کہ میں نے تو اپنے آپ کو سپرد کر دیا ہے اللہ کے لیے۔ اور یہاں پہ جو الفاظ وقل للذین اوتوا الکتاب امیین، اور کہا ان لوگوں نے جن کو کتاب دی گئی تھی کہ امیین، کہ ان پڑھ کے بارے میں، اسلمتم کہ میں نے سپرد کر دیا۔ کہاں کہہ دیجئے ان لوگوں سے
اوتو جو دیے گئے تھے الکتابہ کتاب والامین اسلم تم، اور ان ان پڑھ لوگوں سے کہ تم کیا اسلام لاتے ہو، کیا تم سرنڈر کرتے ہو، سرنڈر کرتے ہو، کیا تم اسلام لا کے اپنے آپ کو سپرد کر دیتے ہو. فَإِنْ أَسْلَمُوا، پھر اگر وہ اسلام لے آئے، فقط دی تدو، تو تحقیق وہ کیا ہے، وہ ہدایت پا گئے. ٹھیک ہے، اگر جو بھی کوئی اسلام لے آتا ہے، ایمان لے آتا ہے، تو پھر وہ کیا دراصل اس نے سرنڈر کر دیا ہے. اور اگر وہ اس سے منہ پھیر لے، پلٹ جائے، نہیں مانے بات، تو پھر کیا ہے، جو دین کا داعی ہے اس کا کام کیا ہے، بات کو پہنچا دینا ہے. کسی کو زبردستی کوئی ہدایت نہیں دے سکتا ہے، کسی کو زبردستی کوئی ہدایت کسی پہ تھوپ نہیں سکتا ہے. ہدایت تو کس کے ذریعے سے ملتی ہے، صرف اور صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہے نا. ہدایت بہت بڑی ایک نعمت ہے، تو جس کو مل گئی تو پھر کیا ہے، وہ کامیاب ہو گیا. اور اگر جو کوئی اس چیز سے منہ موڑ لے تو کیا ہے، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تو آپ کا تو کام ہے صرف پہنچا دینا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تبارک تعالیٰ تو خوب دیکھنے والا ہے اپنے بندوں کو. وہ جانتا ہے کہ کون اطاعت گزار ہے، کون اپنا کام اچھے سے کر رہا ہے، کون اس سے اعراض برت رہا ہے. آیت 21 دیکھیں. ان الذین یکفرون بآیات اللہ ویقتلون النبیین بغیر حق ویقتلون الذین یأمرون بالقسط ومن الناس فبشرہم بعذاب علیم. یقیناً جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں اور پیغمبروں کو ناحق قتل کرتے ہیں اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرتے ہیں جو انصاف کا حکم دیتے ہیں، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دیں. یہاں اہل کتاب یہودیوں کی مذمت بیان ہوئی ہے جو گناہ اور حرام کام کرتے تھے. اللہ کی اگلی پچھلی آیتوں کو جو اس نے اپنے رسولوں کے ذریعے پہنچائی ہے وہ اس کو جھٹلاتے رہتے تھے. اتنا ہی نہیں بلکہ پیغمبر کو انہوں نے قتل بھی کرا، مار ڈالا. اس قدر سرکش تھے کہ جو لوگ انہیں عدل اور انصاف کا حکم بھی دیتے تھے انہیں بھی انہوں نے بے کھٹکے قتل کر دیا. اور کہا جاتا ہے کہ انہوں نے انبیاء کو قتل کیا اور ساتھ ہی ساتھ ایسے لوگوں کو بھی قتل کر ڈالا جو نیکیوں کا ان کو حکم دیتے تھے اور برائی سے روکتے تھے. انبیاء اور صالحین کے قتل ناحق کا جو کام ہے وہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود نے نہیں کیا تھا، بلکہ ان کے اسلاف یعنی کہ ان کے جو پہلے کے لوگ گزر چکے تھے انہوں نے کیا تھا. اور یہ واقعات اتنے مشہور بھی اور معروف بھی تھے کہ کسی کو مجال بھی نہیں کہ وہ اس کا انکار کرتے. پھر چونکہ دور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہود اپنے اسلاف کے ایسے کارناموں پر راضی تھے اور خوش بھی تھے، تو لہٰذا قرآن نے یہاں پہ انہیں مخاطب کیا ہے. روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ بنی اسرائیل نے جو ہے تقریباً یعنی کہ یہود کے جو اسلاف تھے انہوں نے تقریباً 43 پیغمبروں کو ایک ہی دن میں صبح کے وقت قتل کر دیا تھا. اور یہ کام بنی اسرائیل کے علماء اپنی حکومت کے ساتھ ملی بھگت کے ذریعے سے سر انجام دیا کرتے تھے، جیسا کہ انہوں نے سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو حکومت کے ذریعے صلیب پر بھی چڑھانے کی مذموم کوشش بھی کی تھی. جب یہ لوگ اتنے انبیاء کو قتل کر چکے تو ان کے پیروکار یعنی کہ ان کے اتباع کرنے والے اور اللہ سے ڈرنے والے جو لوگ تھے نا، ان کے ایسے مذموم کارناموں پر زبردست انہوں نے احتجاج کیے. تو انہوں نے ان نیک لوگوں میں سے 170 جو لوگ تھے ان آدمیوں کو اسی شام قتل کر دیا. ٹھیک ہے، 170 لوگوں کو جو نیک صالحین لوگ تھے ان کو بھی انہوں نے مار ڈالا، قتل کر دیا. اور یہ وہ لوگ جو تھے جو ان کو ایسی بری حرکتوں سے روکتے تھے اور انصاف کرنے کا وہ حکم دیا کرتے تھے. اور انبیاء کے قتل کرنے کی اصل سبب وجہ کیا تھی کہ جو قرآن نے واضح الفاظ میں یہاں بتائی ہے کہ انبیاء کی اطاعت کرنے سے ان کا اپنا جو جاہ ہے، اقتدار ہے، خطرے میں پڑنے کا ڈر تھا. لہٰذا انہوں نے انبیاء اور یعنی اپنے نبی اور اپنے جو نبی ہے اور رسول ان کو قتل کیا تاکہ وہ اپنی سرداریاں، اپنی چودراہٹیں بچا رکھیں، بحال کر لیں. اور اپنی دنیاوی مفادات کے خاطر انہوں نے انبیاء اور صالحین کو قتل کر دینے میں کوئی بھی ان کو ذرا سی بھی جھجک محسوس نہیں ہوئی.
انبیاء کا قتل بہت بڑا کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ سیدنا ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سخت عذاب کس کو ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی پیغمبر کو قتل کیا، اچھی بات کہنے والے اور بری بات سے منع کرنے والوں کو نے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت سی احادیث سنائی، ان میں سے ایک یہ بھی تھی کہ اس قوم پر اللہ کا غضب بھڑک اٹھتا ہے جو اللہ کے رسول کو قتل کرتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اتنا بڑا گناہ ہے، ان کو اتنی بڑی سزا ملی، اور جب انبیاء کا قتل کرتا ہے تو یہ معمولی بات نہیں ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی جو تلاوت کی نا، اور فرمایا بھی کہ یہ جو بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے، انہوں نے 43 نبیوں کو ایک ہی دن کے شروع حصے میں اور ایک ہی گھڑی میں یعنی رات میں، جو صالحین جو لوگ تھے ان کو 170 جو بنی اسرائیل کے جو ایمان والے لوگ تھے ان کو قتل کر لیا، اور ان کو قتل کرنے میں ان کو ذرا سا بھی جھجک محسوس نہیں، کوئی پچھتاوا بھی نہیں ہوا۔ تو ایسے یہ لوگ تھے، ٹھیک ہے۔ تو ایسے جب شرارتی قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں تو ان کو اچھے لوگ پسند نہیں آتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب جو تعصب ہوتا ہے نا، انسان تعصب کی وجہ سے لوگ اسے اللہ والوں کو پسند نہیں کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب تعصب بڑھ جاتا ہے اور اچھی بات پسند نہیں آتی ہے نا لوگوں کو، تو اس وقت معاشرے کا جو وہ طبقہ جو شر پسند ہوتا ہے، ان کو برائیاں پسند ہوتی ہیں نا، ان کو برائیاں اچھی لگنے لگتی، جن کا دل برائیوں سے ان کو سکون ملتا ہے، برائیاں ان کو پسند ہوتی، برائیوں میں ہی ان کو سکون ملتا ہے، اور انہیں جو ہے یہ اچھے لوگ پسند نہیں آتے ہیں، کیونکہ یہ سب لوگ اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، اچھائی کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان کا ساتھ دینے والا کون رہے گا نا، جو برائیوں میں ان کا ساتھ دے گا۔ تو اس وجہ سے بھی یہ چاہتے ہیں کہ یہ اچھے نیک لوگ معاشرے سے ہٹ جائیں، دور ہو جائیں، تو وہ کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کرتے ہی رہتے ہیں کہ یا تو وہ نیک لوگوں کو بدنام کرتے ہیں، یا ان پر حملے کرتے ہیں، یا تو ان کو ختم ہی کر دیتے ہیں، یعنی قتل ہی کر دیتے ہیں، اور یہ سب سے بدترین گناہ ہے۔ اور اگر معاشرے سے ایسے صالحین کو ختم کر دیا جائے جو نیک لوگ ہیں، تو جو نیکی کا حکم دیتے ہیں نا، برائی سے روکتے ہیں، تو آپ ذرا بتائیں کہ معاشرے کا کیا حال ہوگا نا، معاشرے میں اتھل پتھل مچ جائے گی۔ اور آج ہم دیکھ ہی رہے ہیں ہمارے معاشرے میں کیا حال ہے۔ شیطان تو خاص طور سے انہی لوگوں کے پیچھے پڑا ہی رہتا ہے جو نیک کام کرنے کے لیے کھڑے اٹھتے ہیں نا۔ تو شیطان کو جو ہے دراصل کیا ہے، ان کو شیطان آپ دیکھیں کہ کدھر جاتا ہے، شیطان کلبوں میں ہے نا، پب میں، یا زنا کے اڈوں پہ، یا شراب کے اڈوں پر اس کو جانے کی ضرورت کیا ہے، کیونکہ وہاں تو وہ آلریڈی اس کی پسند کے کام ہو رہے ہیں نا۔ شیطان تو کہاں جائے گا؟ شیطان تو وہاں جائے گا نا جہاں پہ دین کا کام ہو رہا ہے، جہاں پہ اچھے کام ہو رہے، وہیں پہ وہ روڑا ڈالے گا نا جا کے۔ تو جہاں پر نیک کام ہو رہا ہوتا ہے، جہاں پر دین کا کام ہو رہا ہوتا ہے، وہیں شیطان آئے گا، اور پھر معاشرے کا جو ایلیٹ طبقہ ہوتا ہے نا، جن کا اصل رسوخ ہوتا ہے، عہدہ ہوتا ہے، ایک درجے پہ وہ ہوتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو ایسے معاشرے کے جو اونچے لوگ ہوتے ہیں، ہائی سوسائٹی کے جو لوگ ہوتے ہیں، ایک پہچان ہوتی ہے ان کی معاشرے میں، تو ان کو وہ جو شیطان ہے نیک لوگوں کے خلاف بہکا دیتا ہے، تاکہ وہ ان نیک لوگوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ اس سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ شیطان کبھی بھی نیک لوگوں کا کام کرنے کے لیے کیا ہے، چین سے نہیں بیٹھ سکتا، یعنی کہ جو شیطان ہے وہ دراصل نیک لوگوں کا کام روکنے کے لیے کچھ نہ کچھ روڑے ضرور ڈالے گا، اور وہ اس سے روکنے کے لیے خود بھی کیا ہے، مسلسل لگا ہوا ہے، وہ خود بھی کبھی چین سے نہیں بیٹھتا ہے، نیک لوگوں کے کام کو وہ روکنے کے لیے پوری بھرپور کوشش کرتا ہے، وہ ان کو بہکاتا ہے، بلغلاتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے۔ تو ہم غور کریں کہ سوچیں کہ جب ہم نے نا اس راہ میں قدم رکھ ہی دیا ہے تو اپنی نیتوں کو چیک کریں، بار بار دیکھیں کہ کہیں شیطان ہم کو تو نہیں بہکا رہا ہے، کہیں ہمارے پیچھے تو شیطان نہیں لگ گیا ہے، کوئی غلطی، کمی، کوتاہی کو اتنا ہائی لائٹ کر کے وہ تو نہیں دکھا رہا ہے، کہیں ہم کو بھی ایسا تو نہیں اس قرآن سے پیچھے ہٹا رہا ہو، یا کچھ لوگ ایسے ہیں جو ہمیں تانے دے رہے ہیں، وہ تانوں کی وجہ سے، باتوں کی وجہ سے ہمارا دل کھٹا ہو رہا ہے قرآن سے۔ تو ہمیں اپنے آپ کو کیا چیک کرتے رہنا چاہیے، اپنی نیتوں کو چیک کرتے رہنا چاہیے، اور جہاں کہیں بھی وسوسے آئے تو اللہ کی بس پناہ مانگے شیطان مردود سے۔
اور بس تعوذ پڑھے، اپنی اللہ سے دعا کرتے رہیں کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک۔ اے اللہ تو نے جس راہ پہ مجھے چلایا، اس راہ پہ مجھے ثابت قدمی دے دے، ہدایت کے راستے پہ ثابت قدمی دے دے۔ تو اپنے نیتوں کا جائزہ لیتے رہیں، اور یا پھر اپنے یہ بھی دیکھیں کہ ہم ایسا تو نہیں کر رہے کہ ہماری نیت کہیں یہ تو نہ ہو کہ ہم اس لیے دین کا کام کر رہے ہیں کہ ہم اپنی ہی جو مسلک ہے، اپنی ہی پارٹی کے لیے ہم کام کر رہے ہیں تاکہ میری پارٹی، میری مسلک صحیح ثابت ہو سکے۔ تو ہمیشہ اپنے نیتوں کا جائزہ لیتے رہنا چاہیے، اور اپنا ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں تو کیا کر رہی ہوں، صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول کا جو ہے نا مطابق میں کام کر رہی ہوں، بس اللہ کی مرضی کے اللہ کی مرضی کے مطابق اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتے ہوئے مرضی کے مطابق میں یہ کام کر رہی ہوں، اس کو سر انجام دے رہی ہوں۔ بس یہ انسان کو کرنا چاہیے۔ اور کبھی بھی کوئی بھی نیت میں جو ملاوٹ آ جائے تو کیا کریں، فوراً اپنی نیتوں کا جائزہ لے اور جھٹک دے۔ وسوسے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں جو نیتوں کو خراب کر دیتے ہیں۔ آیت 22۔ یہاں ان لوگوں کے لیے جو کہا گیا فبشرہم بعذاب علیم، تو آپ انہیں دردناک عذاب کی بشارت دے دے۔ ایک تنبیہ انداز ہے، ایک تنبیہ الفاظ ہے۔ آپ دیکھیں کہ عذاب کی بشارت کیسے ہو سکتی ہے نا، عذاب کی تو بشارت نہیں ہو سکتی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے غضب ہے اور غصہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ان سے کیا ہے، ناراض ہے، اور یہ ناراضگی کے الفاظ ہیں کہ آپ نے انہیں عذاب کی خوشخبری دے دیجئے، کیونکہ یہود نے اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کو قتل کیا، حق سے منہ پھیر لیا، غرور و تکبر میں مبتلا ہوئے، لوگوں پر اپنی بڑائی جتانے لگے اور لوگوں میں سے انہیں قتل کرنے لگے جو نیک اور صالحین تھے، جو انہیں اچھی باتوں کا حکم دیتے تھے، برائی سے روکتے تھے۔ تو اب اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے کہ اب آپ انہیں کیا کریں، عذاب کی خوشخبری دے دیں۔ تو دراصل کام بھی کیا تھے ان کے، بہت برے تھے۔ آیت ایک ہے، آیت 22۔ اولئک الذین حبطت اعمالهم فی الدنیا والآخرہ وما لهم من ناصرین، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں ضائع ہو گئے ہیں اور ان کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ اولئک حبطت اعمالهم، یہی وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا میں برباد ہو گئے۔ تو حبطت کیا ہے، حبوط سے ہے۔ حبوط کے لغوی معنی کیا ہیں، کسی جانور کا زہریلی گھاس کھا کر پھول جانا۔ اس کے بظاہر تو جانور موٹا تر و تازہ ہو جاتا ہے، لیکن نتیجے میں کیا ہوتا ہے کہ وہ آخر کار وہ برباد اور ہلاک ہو جاتا ہے۔ اس طرح دنیا کی زندگی میں تو کافر کے بڑے بڑے کارنامے تو ہوتے ہیں، لیکن قیامت کے دن ان کے کچھ بھی کام نہیں آئے گی۔ دنیا میں ان کے باطل کے لیے جو لگائی جانے والی جو قوتیں ہیں اور مال ہے، سب ضائع ہو جائیں گے اور ان کا کوئی بھی حامی اور مددگار نہیں ہوگا۔ اعمال ضائع ہونے سے مراد کیا ہے، دراصل اعمال ضائع ہونے سے مراد یہ ہے کہ دنیا میں ان کا قبول نہ ہونا اور آخرت میں ان کا کوئی اجر نہ ملنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو غصہ، لالچ، بغض، مذہبی تعصب، کینہ، غیبت، چغلی، فریب، جھوٹ، دھوکہ، لوگوں کو حقیر سمجھنا، تکبر کرنا، لوگوں کو حقارت سے دیکھنا، شرک، یہ دراصل سب کیا ہیں، یہ سب ایسے ہی کام ہیں جن کی وجہ سے انسان کے جو اعمال ہیں وہ سب ضائع ہو جائیں گے۔ حسن بصری کا ایک قول نقل کیا گیا ہے کہ شیطان کہتا ہے کہ اس امت نے تو میری کمر توڑ دی، یعنی استغفار کر لینے کی وجہ سے جو استغفار کر لیتا ہے وہ نیک کام کرنے والے، دراصل یعنی جو بھی کوئی نیک کام کرتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں، وہ استغفار کر لیتے ہیں، تو پھر شیطان ان لوگوں کی دراصل کیا ہے، اس کی وہ کہتا ہے کہ میری تو لوگوں نے کمر ہی توڑ دی ہے، تو میری کمر ٹوٹ گئی ہے ان لوگوں کی وجہ سے، جو اچھے اچھے کام بھی کرتے ساتھ میں استغفار کرتے ہیں۔ اگر کسی سے کوئی غلطی ہو بھی جاتی فوراً اللہ تعالیٰ کی طرف وہ پلٹ جاتے، استغفار کرتے ہیں۔ تو جب شیطان نے دیکھا کہ لوگ استغفار کر لیتے ہیں تو اس کا حربہ تو کیا ہو گیا، بیکار ہوتا جا رہا ہے۔ تو شیطان نے مذہبی تعصب کو پیدا کر دیا کہ آپس میں لڑو، اس لیے کہ نیکی جب کر رہے ہو نا اس کو بچانا بھی دراصل کیا ہے، ضروری ہے۔ ایسے اعمال سے بھی بچنا ضروری ہے کہ جن کی وجہ سے نیکیاں ضائع ہو جائیں، ٹھیک ہے۔ تو مذہبی تعصب جو فرقہ واریت ہے یہ بہت بڑا دیمک ہے ہماری نیکیوں کے لیے بھی اور ہم سب کے مسلمانوں کے لیے بھی۔
تو کبھی بھی کسی کو یہ مت کہیں کہ آپ غلط ہیں، آپ حق پہ ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جو سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے نا، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ توحید ہے، توحید ہے۔ توحید اگر نہیں ہے اور انسان کوئی بھی فرقے میں ہو، وہ سمجھ رہا ہم حق پر ہیں، ہم سچ پر ہیں، اگر توحید نہیں ہے وہ کیا ہے؟ پھر وہ جہنم چلا جائے گا۔ اور اگر جو توحید پر ہے، جو مکمل طرح سے توحید پر ہے، اور جو اس نے، اگر کوئی اس کا کوئی بھی فرقہ ایسا نہیں کہ وہ سمجھتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم، میرا فرقہ پتہ نہیں کیا ہے کیسا، لیکن اگر اس نے توحید پر ہے تو وہ کیا انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا۔ ٹھیک ہے، فرقہ واریت کیا ہے؟ یہ تو ایک شیطان کا کیا ہے؟ ایک وار ہے، ایک شیطان نے وار کیا ان مسلمانوں کے اوپر، تو آج مسلمان فرقوں میں بٹ گئے ہیں۔ یہ شیطان کی طرف سے ایک وار ہے۔ تو مین اہم امپورٹنٹ چیز کیا ہے؟ انسان توحید پر ڈٹ جائے۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی توحید ہوگا نا، وہ انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا۔ اور آپ دیکھیے دوسری اہم امپورٹنٹ چیز ہے کہ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کیا ہے؟ اتباع رسول ہیں۔ جو اچھے اچھے اعمال ہیں نا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے سے ہی ہمارے کیا ہے؟ قبولیت کا درجہ ہوگا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ تو آپ سب کیا کریں؟ توحید پر ڈٹے رہیں، اور طریقہ کیا ہے؟ سنت رسول، اور خالص اللہ کے لیے کیا جائے، صرف اور صرف خالص اللہ کے لیے کیا جائے، لوگوں کے لیے نہ کیا جائے۔ تو یہ دراصل کیا ہے؟ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، یہ تینوں چیزیں۔ آیت دیکھیں، آیت 23، أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى الْكِتَابِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ وَهُمْ مُعْرِضُونَ۔ کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا تھا تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کرے، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہو جاتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے کتاب سے ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی حالت بیان فرمائی ہے۔ یہاں اہل کتاب سے مراد ہے مدینہ کے یہودی جن کی اکثریت اسلام قبول کرنے سے محروم رہی، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتے تھے، حتیٰ کہ ان کی ایک قبیلے کو قتل اور دوسرے کو جلا وطن تک کر دیا گیا۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ، ٹھیک ہے؟ تو کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا تھا؟ یہودیوں اور عیسائیوں کو کتاب کے علم میں سے کچھ حصہ دیا گیا تھا، اور مسلمانوں کو دراصل کیا ہے؟ پوری کتاب دے دی گئی ہے، کیونکہ قرآن حکیم دین کے تمام اصولوں کا مجموعہ ہے اور پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو کیا دی؟ پوری مجموعہ، یعنی کہ قرآن کریم دے دیا۔ ان لوگوں کو تو صرف کتاب کا تھوڑا سا حصہ دیا گیا تھا، اور اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا؟ نافرمانیاں کی۔ آج اس سے زیادہ مسلمان نافرمانیاں کر رہا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ یہود اور عیسائی اپنے اس دعوے میں دراصل کیا تھے؟ وہ جھوٹے تھے۔ ان کا تورات اور انجیل پر ایمان ہے، کیونکہ ان کتابوں کی ہدایت کے مطابق جب انہیں اس نبی آخر زماں کی اطاعت کی طرف بلایا جاتا تھا تو یہ بھاگتے ہوئے دکھائی دیتے تھے اور منہ موڑ لیتے تھے۔ اس سے ان کی سرکشی اور تکبر اور دشمنی، مخالفت دراصل کیا ہوگی؟ وہ ظاہر ہو رہی تھی۔ قرآن کے بارے میں بھی یہی عین حکم ہے کہ اللہ کی کتاب سے منہ موڑنا دراصل کیا ہے؟ کتاب کے فیصلے کے نہ ماننا ہے، کہ اللہ کی جو کتاب ہے یا قرآن کریم ہے، اگر کوئی بھی اس سے حکم سے منہ موڑ لے گا، دراصل کیا ہے؟ اس نے اللہ کے فیصلے کی نافرمانی کی ہے۔ کتاب کا فیصلہ دراصل نہ ماننا ہے۔ کتاب سے منہ موڑنا معنی کتاب کا فیصلہ نہ ماننا، اللہ کا فیصلہ نہ ماننا۔ تو یدعون الی کتاب اللہ لیحکم بینہم، انہیں اللہ تعالیٰ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا تھا تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ ٹھیک ہے، انہیں اللہ کی کتاب کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کریں۔ تو سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو ان معاملات میں حکم بنایا ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان تھے۔ قرآن مجید کا ان کے بارے میں فیصلہ یہ کہ وہ ہدایت پر نہیں، اور اس لیے کہ ان سے منہ پھیر لیں۔ ٹھیک ہے،
تو ثم یتولی فریق منہم وہم موردون، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے، اور اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں، یعنی چاہے وہ چھوٹے کام ہو چاہے وہ بڑے کام ہو، دونوں ہی میں وہ نافرمانی کرتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، منہ موڑ لیتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور وہ منہ موڑ لیتے ہیں۔ کس طریقے سے منہ موڑ لیتے ہیں، اس کے پیچھے ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، اس کے بارے میں ہم لوگ پڑھتے ہیں کہ ابن عباس کا قول ہے کہ خیبر کے بعد، دراصل خیبر میں ایک مرد اور عورت سے زنا ہو گیا تھا۔ خیبر میں یہود بھی رہتے تھے۔ زنا کی سزا ان کی کتاب میں کیا دراصل تھی؟ سنگسار کر دینا تھا، یعنی رجم کر دینا تھا۔ لیکن زانی دراصل کیا تھے؟ عالی مرتبہ تھے، اس لیے یہودیوں نے ان کو سنگسار کرنا مناسب نہ سمجھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں معاملہ پیش کیا۔ ان کو یہ امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس سزا کی کچھ کمی مل جائے گی، تخفیف مل جائے گی، تاکہ سزا سے وہ بچ سکے، لیکن صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا۔ نعمان بن عوفہ اور بحری بن عمر اس سزا کو سن کر بولے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فیصلہ تو غلط ہے، ان کے لیے سنگساری کرنے کا حکم نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا میرے تمہارے قول کا فیصلہ تورات سے ہو سکتا ہے، تورات لاؤ۔ تو وہ بولے آپ نے انصاف کی بات کہی ہے۔ آپ نے فرمایا تم میں تورات کا سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ایک آدمی ہے جو ایک چشم یعنی کہ اس کی ایک آنکھ ہے، یک چشم یعنی کہ اس کی ایک آنکھ ہے، وہ فدق کا باشندہ ہے، اس کو ابن سوریہ کہا جاتا ہے۔ چنانچہ یہودی ابن سوریہ کو بلوا بھیجا گیا جو مدینہ آ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو چنانچہ یہودیوں نے ابن سوریہ کو بلوا بھیجا جو وہ مدینہ آ گیا۔ جبریل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن سوریہ کے حالات بتا دیے، ٹھیک ہے۔ جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابن سوریہ کے حالات بتا دیے تھے۔ وہ حاضر ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب تم ابن سوریہ ہو؟ تو اس نے جواب دیا جی ہاں۔ فرمایا کیا تم یہودیوں کے بڑے عالم ہو؟ اس نے کہا لوگ ایسا خیال کرتے ہیں۔ تو حضور نے تورات کا وہ حصہ طلب فرمایا جس میں رجم کا حکم مذکور تھا، یعنی ذکر کیا گیا تھا، تو فرمایا اس کو رجم کا حکم اس کو پڑھو۔ تو ابن سوریہ نے تورات پڑھنی شروع کر دی، اور جب وہ آیت رجم پر پہنچا اپنی ہتھولیاں اس پر رکھ دی اور آگے پڑھنے لگا۔ عبداللہ بن سلام جو پہلے یہودی عالم تھے، پھر وہ مسلمان ہو گئے، وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آیت رجم چھوڑ گیا ہے۔ پھر عبداللہ نے خود اٹھ کر اس کا ہاتھ ہٹایا، یعنی عبداللہ بن سلام نے خود اٹھ کر اس کا ہاتھ ہٹایا، یعنی آیت رجم کے اوپر جو ہاتھ رکھا ہوا تھا تو اس نے ان کا ہاتھ ہٹا دیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نیز اس وقت جو یہودی موجود تھا ان کو پڑھ کر سنایا کہ محسن اور محسنہ یعنی شادی شدہ مرد اور شادی شدہ عورتیں جب زنا کرے تو شہادت قائم ہو جائے تو ان کو سنگسار کر دیا جائے، اور اگر حاملہ ہو تو بچہ پیدا ہونے تک کا سزا موقوف رکھی جائے۔ اس فیصلے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں کو سنگسار کروایا اور یہودی ناراض ہو کر لوٹ گئے۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو معاہدہ ہوا کہ 3 فرقوں کے درمیان مہاجرین، انصار اور یہودی معاہدے کا نام میثاق مدینہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ واقعہ تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجم کا حکم دیا تھا اور کہا تھا کہ ان کو دراصل کیا ہے، ان کو رجم کر دیا جائے، سنگسار کر دیا جائے۔ تو آپ دیکھیں کہ جان بوجھ کر نا خلم کھلا کتاب سے منہ موڑنے کی وجہ کیا تھی؟ ان کا آخرت پہ عقیدہ کم تھا۔ یہ جو یہودی تھے جان بوجھ کر خلم کھلا اللہ کی نافرمانی کرتے تھے اور اللہ کی بات نہیں مانتے تھے، کیونکہ ان کا عقیدہ آخرت بہت کمزور تھا۔ جب اس کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا احساس ہی نہیں ہوتا نا، تو پھر آپ دیکھیں کہ اللہ کا ڈر جس کو نہیں ہوتا تو پھر اس نے خود کو خود ساختہ باتیں اپنے آپ سے وہ گڑھ لیتے ہیں، اور وہ بھی یہی سمجھتے تھے کہ ہم تو اللہ کے لاڈلے ہیں، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہمیں بس تھوڑے سے دن رہنا پڑے گا جہنم میں، اگر ہم گئے بھی جہنم میں تو صرف 6 دن یا 7 دن، اس کے بعد تو ہمارے لیے ہمیشگی کی جنت ہے۔ ہمیں تو کچھ نہیں ہونے والا، ہمیں فلاں فلاں بچا لیں گے، میری سفارش فلاں فلاں کرا لیں گے، ابراہیم علیہ السلام کے ہم
نسل سے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام تو اللہ کے محبوب ہیں، ہم بھی، اور اللہ تعالیٰ ہم کو ہی بچا لیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اللہ کے نزدیک نا، اللہ کے یہاں کوئی رشتہ داریاں، کوئی پیری مریدگی، کوئی شفاعت، کوئی سفارش اس وقت تک کارگر نہیں ہوگی جب تک کہ اللہ کا حکم نہ ہو۔ رشتہ داریاں ہونا یا نبیوں کی اولاد میں سے ہونا یا نبی کا جو ہے بیٹا ہونا یا نبی کا باپ ہونا کچھ کام نہیں آئے گا۔ اس بنا پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ محمد کی پھوپھی صفیہ، جو مانگنا ہے نا یہی مانگ لو، اور کیونکہ میں آخرت میں تمہارے کوئی کام نہیں آؤں گا اور میں کسی کے بھی کوئی کام نہیں آنے والا۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ ان دونوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اے پھوپھی، جو تمہیں مانگنا ہے مجھ سے یہی مانگ لو، اے بیٹی فاطمہ تمہیں جو مانگنا ہے مجھ سے یہی مانگ لو، کیونکہ میں کسی کے جو ہے نا کام نہیں آنے والا آخرت میں، جو کچھ مانگنا ہے تم یہی مجھ سے مانگ لو۔ انہوں نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو مخاطب کر کے یہی فرمایا تھا کہ جو مانگنا ہے یہی مانگ لو، جو چاہتی ہو یہی لے لو، آخرت میں کسی کو کوئی کام نہیں آنے والا۔ تو آپ دیکھیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معاملہ تھا نا کہ انہوں نے اپنی بیٹی سے، اپنی پھوپھی سے ایسے کہہ دیا تھا، اور آج امت مسلمہ پتہ نہیں کس دھوکے کا شکار ہو کر کے وہ بڑے بڑے کرائم، بڑے بڑے جرائم کرتے چلے جاتے، کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم امت میں ہیں، ہمیں بخش دیا جائے گا، ہمیں معاف کر دیا جائے گا، ہے نا۔ تو کتنی بڑی انسان کے لیے یہ خسارہ ہے۔ پھر دیکھیں آیت، ثم یتولی فریق منہم وہم موردون، پھر ان میں سے ایک گروہ منہ موڑ لیتا ہے اس حال میں کہ وہ منہ موڑنے والے ہوتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ایک اہل کتاب کی مذمت کی، جنہیں کتاب اللہ کی طرف بلایا جاتا تھا تو وہ کنی کترا کر نکل جاتے تھے، جو یہ دعوے کرتے تھے کہ ہم تورات اور انجیل پر عمل پیرا ہیں۔ جب تورات اور انجیل کے حکم پر عمل کرنے کی دعوت دی گئی تو اس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا حکم ہے، تو آؤ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر عمل کرو اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، تو وہ کیا ہوتے تھے؟ پہلو بچا کر نکل جاتے تھے، کتاب اللہ سے منہ موڑ لیتے تھے۔ تو کتاب اللہ سے منہ موڑنا دراصل کیا ہے کہ اس فیصلے سے، یعنی اللہ کی کتاب کا فیصلہ نہ ماننا، اور اس کا جو عقیدہ آخرت کیا ہے، دراصل کیا ہے، بالکل اس پہ یقین نہ ہو، تبھی انسان جو ہے اللہ کی کتاب کے فیصلے سے منہ موڑ لیتا ہے۔ چلے آیت دیکھیے، آیت 24، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ۔ یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، اور اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا، اور یہ جو وہ گھڑا کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے کہا تھا کہ گنتی کے چند دنوں کے سوا دوزخ کی آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، ٹھیک ہے۔ تو وہ یہی کہتے تھے کہ جو ہے نا بس دوزخ کی آگ ہمیں نہیں چھوئے گی نا۔ تو وجہ بھی آپ کو بتائی کہ وہ یہی دعویٰ کرتے تھے کہ ہم جو ہے نا اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ یہ جو منہ موڑنا اس لیے تھا، یہ جو قرآن کے احکامات بھی اس لیے نہیں مانتے تھے، وہ اپنی کتابوں کے احکامات اس لیے نہیں مانتے تھے کیونکہ انہیں جو ہے نا یہ غلط فہمی ہو گئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ آگ ہمیں ہرگز نہیں چھوئے گی، گنتی کے سوائے چند دن، تھوڑے دن گنتی کے، ہے نا۔ اس سے مراد وہ 40 دن لیے گئے ہیں جب انہوں نے بچھڑے کی پوجا کی تھی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد، اور وہ انہوں نے کیا کیا، ان کو دھوکے میں ڈالا، اپنی زندگی کو خود ساختہ عقیدوں کی وجہ سے، خراب عقیدوں کی وجہ سے اپنے آپ کو انہوں نے دھوکے میں ڈالا۔ آخرت کے بارے میں یقین ان کا درست نہیں تھا، وہ کہتے تھے کہ ہم آگ میں جو ہے چند دنوں کے سوا کیا ہے، جائیں گے ہی نہیں، جہنم میں جائیں گے ہی نہیں۔ سورہ بقرہ میں نا آیت نمبر 80 میں ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ چند دنوں کے سوا ہمیں آگ چھوئے گی نہیں۔ ان کا یہی عقیدہ دراصل کیا ہے، اول تو یہ کہ وہ ہمیں آگ جو ہے جلائے گی ہی نہیں، ہمیں آگ چھوئے گی نہیں، اور اگر ہم جو ہے نا، اور دوسرا کیا تھا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے پیارے ہیں۔ دوسرا یہ کہ اگر ہم چلے بھی گئے جہنم میں تو سوائے چند دن، بس تھوڑے دن، اس کے بعد کیا ہم نکال لیے جائیں گے۔ اور ان کے جو علماء تھے ان کو یہ انہوں نے یہ بتایا کہ تم نا بس 40 دن
تم نے پوجا کی تھی بچھڑے کی، اس لیے بس تم کیا زیادہ سے زیادہ بس تم 40 دن ہی جاؤ گے جہنم میں۔ اور ان کا یہ بھی خیال تھا کہ ہم اللہ کے پیارے ہیں، لاڈلے ہیں، بے شمار پیغمبر ہمارے میں آئے، اللہ نے ہمیں بادشاہت دی، پیغمبریاں ہمارے جو ہے نا پھر ہمارے اس بنی اسرائیل میں آئی تو ہم اللہ کی اسپیشل ہیں۔ تو وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، اور اس چیز نے ان کے دین کے بارے میں انہیں دھوکے میں ڈال دیا جو وہ گڑھا کرتے تھے۔ تو دراصل جو ان کو غلط فہمیاں ہوئیں، جو ان کو جو ہے جو دین کے بارے میں غلط یا جو وہم پیدا ہو گئے، تو یہ دراصل کیا ہے، ان کو دھوکے میں ڈال دیا کہ جیسے بتایا نا کہ ہم اللہ کے لاڈلے ہیں، اللہ کے بخشے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ کیا ہمیں آگ نہیں چھوئے کہ سوائے 40 دن کی جو سزا کی جو ہم نے بچھڑے کی پوجا کی تھی، اسی طریقے سے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ یہی حال امت محمدیہ کا بھی ہے کہ وہ بھی کیا ہے، آخرت کے بارے میں زبردست جو ہے جو غلط عقیدہ رکھتی ہیں کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی میں سے ہیں، ہمیں تو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں، ہم نے تو لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بس ہمارے لیے ہی کافی ہے، یا ہم بزرگوں کا ہم دامن تھام لیں گے تو ہمیں ہو سکتا ہے کہ یہ بھی ہمیں نجات دلا سکے، یا ہمارے سفارش فلاں جو پیر بابا یا فلاں جو اولیاء وہ ہماری کرا دیں گے، یا ہم بہشتی دروازہ ہے نا اس سے ایک بار ہم نکل جائیں گے اور پار کر لیں گے تو ہمارے لیے دراصل کیا ہوگا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہو جائے گی نا۔ تو اس طرح سے خود ساختہ باتیں لوگوں نے گڑھ رکھی ہیں۔ بہشتی دروازہ کہتے ہیں کہ جو اجمیر کی جو درگاہ ہے اس میں ہے، اور وہ سال بھر میں شاید ایک ہی بار کبھی کھلتا ہے، تو اس میں سے نکلنے کی بھی نوبت بہت کم آتی ہے، تو لوگوں ہی نے تو یہ خود ساختہ باتیں بنا لی نا۔ تو بہشتی دروازہ کے نام سے ایسے دروازے بنا رکھے ہیں، واللہ عالم کیا کہ ان کے پیچھے بہت بڑی بڑی ان کی خود ساختہ باتیں ہیں۔ یہ تو چھوٹی سی چند باتیں بتائیں آپ کو، اور آج کے مسلمانوں بھی نے بھی خود ساختہ باتیں بہت ساری جو ہے عقیدے بنا رکھے ہیں جن کا دین سے کوئی تعلق مفاد بھی نہیں ہے۔ مثلا زندگی دراصل کیا کہتے ہیں، جو زندگی دنیا کا نام ہے اور دنیا کے ساتھ دین کا تعلق کیا ہے، یا پھر کہتے ہیں خاندانی زندگی میں دین کی ضرورت کیا ہے۔ خاندانی زندگی میں دین کی ضرورت ہی نہیں ہے، یعنی جو ہم خاندان میں زندگی بتا رہے ہیں اس میں جو ہے دین کی کوئی ضرورت نہیں، کچھ لوگوں کا ایسا عقیدہ ہے۔ لوگوں کی روزمرہ زندگی اور معاشرتی رابطے اور معاشرتی معاملات میں بھی دین کو لانے کی ضرورت نہیں ہے، یا کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں دین کے بارے میں پائی جانے والی جو غلط فہمیاں کیا ہے، مثلا دین پر عمل نہیں کیا جا سکتا ہے۔ دین پر عمل کرنا دراصل کیا ہے، دنیا چھوڑ دینا ہے۔ اگر ہم دین پر عمل کریں گے تو ہم کیا کریں گے، ہمیں دنیا ہم سے چھوٹ جائے گی۔ تو دین پر عمل کرنا دراصل کیا ہے، دنیا چھوڑ دینا ہے۔ یا پھر کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ بندہ رشتہ دار کے حقوق ادا کر لے بس یہی کافی ہے، یا پھر کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ عورت اپنے گھر بچوں کو خیال رکھ لے بس یہی کافی ہے، یا پھر کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں عورت اپنے شوہر کو خوش کر دے تو یہی جنت اسی کی ہو جائے گی، بس جنت پکی، وہ نمازیں پڑھے نہ پڑھے، چاہے وہ دین پر چلے نہ چلے، بس عورت اپنے جو ہے شوہر کو خوش کر لے یہی کافی ہے۔ یا پھر کچھ لوگ ایسا عقیدہ رکھتے ہیں کہ بس انسان کا اخلاق اچھا ہونا چاہیے ہے نا، یا پھر کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ تجاری معاملات میں کسی کو دھوکہ نہ دو بس یہی کافی ہے، یا پھر کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف فرما دے گا، چاہے عمل کرو نہ کرو، توحید پر ہو نہ ہو، اللہ معاف کر دے گا۔ آپ دیکھیں کہ پھر فرق کیا رہ گیا ایک غیر مسلم میں اور ایک مسلم میں۔ یا پھر کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ آخرت میں مسلمانوں کو پاک کرنے کے لیے چند دن دوزخ میں رکھ کر جنت میں داخل کر دے گا، جیسا کہ عقیدہ جو یہودیوں کا تھا، یہودیوں کا جو عقیدہ تھا ویسے عقیدہ مسلمان بھی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے کے خود ساختہ باتیں ہیں آج جو مسلمانوں کے اندر بھی ایجاد ہے۔ چلے آیت دیکھیں، آیت 25، فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو کیا حال ہوگا کہ جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے جس میں کوئی شک نہیں ہے، اور ہر جان کو اس کے پورا بدلہ دے دیا جائے گا، اور جو اس نے کمایا ہے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ فَكَيْفَ إِذَا جَمَعْنَاهُمْ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ، تو کیا حال ہوگا کہ جب ہم انہیں اس دن کے لیے اکٹھا کریں گے، یعنی قیامت کے دن جس میں کوئی شک نہیں ہے نا۔ تو یہ ایک خوفناک دھمکی ہے جسے سن کر مومن کا دل کیا ہوتا ہے، کانپ اٹھتا ہے، وہ یقین رکھتا ہے کہ وہ دن بڑا خوفناک ہوگا، وہ انصاف کا دن ہوگا، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا دن ہوگا،
لیوم لا ریب فیہ، اس دن کے آنے میں کوئی شک نہیں ہے، ووفیت کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، اور ہر جان کو اس کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا جو اس نے کمائی کی ہے، اس پر ذرہ برابر بھی ظلم نہ کیا جائے گا۔ کل نفس، سعید ابن جبیر نے کہا ہے کل نفس سے مراد نیک اور فاجر ہے، ما کسبت سے مراد جو کچھ اس نے اچھا کیا ہے یا برا کیا ہے، اور قیامت کے دن کسی پر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کے مطابق بدلہ دے دیا جائے گا۔ وہم لا یظلمون، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، آیت دیکھیے، آیت 26۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ آپ کہہ دیجئے کہ اے اللہ بادشاہی کے مالک، تو جس کو چاہتا ہے بادشاہی دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور تو جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے، تیرے ہی ہاتھ میں سب بھلائی ہے، تو ہر چیز پر یقیناً پوری طرح سے قدرت رکھنے والا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل۔ آیت دیکھیں، آیت 26 ہے، یعنی یہود دراصل یہاں پہ یہود کی اس غلط فہمی میں جو مبتلا تھے نا، کہ ان کو حکم و نبوت کا یہ سلسلہ ہمیشہ ان پر رہے گا اور دوسری قوموں کا اس کا استحقاق نہیں رکھتے، اس کا حق نہیں رکھتے، مگر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک امی قوم میں سے آ گئے، ایک امی قوم میں بھیج دیے گئے، تو ان کے غیظ اور غضب اور حسد کی انتہا ختم ہوئی، انتہا ختم نہ ہوئی، اور وہ کہتے تھے کہ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں کیسے آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تو خود مختار ہے اور وہ مالک الملک ہے، وہ جس قوم کو جسے چاہتا ہے دنیا میں عزت اور سلطنت سے نواز دیتا ہے، لہٰذا نبوت جو بہت بڑا اعزاز ہے نا، اس کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے جس کو چاہا پسند فرما لیا، اور اللہ تعالیٰ پر کسی کو اعتراض کا حق کیا ہے؟ کوئی حق نہیں کوئی اللہ تعالیٰ کے اوپر جو اعتراض کرے کہ اللہ نے کیسے ان کے گروپ میں بنی اسماعیل میں کیسے اللہ تبارک تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کر دیا۔ ان کو سب سے بڑی تو حسد اسی چیز پر تھی نا۔ قل اللہم مالک الملک، تو حقیقی بادشاہت تو صرف اللہ ہی ہے، اللہ ہی تبارک تعالیٰ کیا ہے؟ مالک الملک ہے۔ مالک الملک ہے وہ جو پوری کی ساری کائنات اور تمام انسانوں کا مالک ہے۔ مالک الملک وہ ہے جو تمام اختیارات کا مالک ہے۔ مالک الملک وہی ہے جو جس کی ملکیت میں کوئی بھی اس کا شریک نہیں ہے۔ مالک الملک وہ ہے جسے چاہے بادشاہ بنا دے، جسے چاہے فقیری دے دے۔ مالک ملک وہ ہے جو جسے چاہے عزت دے اور جسے چاہے ذلیل کر دے۔ وہ ہے جو کچھ چاہتا ہے، جسے چاہتا ہے وہ عطا کرتا ہے۔ اس کی عطا کیا ہے؟ دراصل عطا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عطا میں کبھی بھی کوئی اعتراض نہ کرے۔ تو دراصل بنی اسماعیل پہ اعتراض کیا کس نے؟ بنی اسرائیل نے۔ تو انہی کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے، جہاں چاہتا ہے، وہ لوگ رسول کو بھیجتا ہے۔ تو یہ اللہ کی تقسیم ہے، اس پہ لوگوں کو اعتراض کرنے کی کیا ضرورت ہے نا؟ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بادشاہ کوئی نہیں سوائے اللہ کے۔ تؤتی الملک من تشاء وتعز من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ بادشاہت دینا اور بادشاہ چھین لینا، یہ سب کچھ اللہ کے اختیارات میں ہے۔ یعنی اللہ نے بنی اسماعیل میں بادشاہت دی اور بنی اسرائیل سے بادشاہت لے لی، یہ سب اختیارات میں کس کے؟ اللہ کے ہیں۔ تو عزی من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں عزت اور ذلت ہے، وہ جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے ذلت دے۔ تو انسان جب اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، اللہ کے احکامات کو مانتا ہے، اللہ تعالیٰ
تو اس کو دنیا میں بھی سرخرو کرتے ہیں اور آخرت میں بھی سرخرو کرتے ہیں۔ لیکن جب بندہ نا اللہ کی بات نہیں مانتا ہے، اللہ کی نافرمانیاں کرتا جاتا ہے تو پھر اللہ تبارک تعالیٰ پھر کیا کرتے ہیں، پھر ایسے لوگوں کو ذلیل کر دیتے ہیں۔ کفر اور نافرمانی کرنے والوں کو اللہ تبارک تعالیٰ ذلت عطا فرماتے ہیں۔ آیت 27، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور تو ہی مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور تو ہی دن کو رات میں داخل کرتا ہے۔ رات کو دن میں داخل اور دن کو رات میں داخل کرنا کس کا کام ہے؟ اللہ تبارک تعالیٰ کا۔ تو اس سے مراد موسموں کی تبدیلی ہے۔ غیر محسوس طور پر پوری کائنات میں جو ہونے والی حرکتیں ہیں، رات اور دن اور رات کی جو شکل اختیار ہوتی ہے، تو یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ گرمیوں میں رات کا ایک حصہ دن میں بدل جاتا ہے، سردیوں میں دن کا حصہ رات بن جاتا ہے، رات کی تاریکی میں دن کی روشنی داخل ہو جاتی ہے، دن کی روشنی میں رات داخل ہو جاتی ہے، زمین تاریک ہے اور سورج کے سامنے وہ اپنے مرکز کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس طرح تاریک حصہ روشن حصے میں بدل جاتا ہے اور روشن حصہ تاریک یعنی اندھیرے سے بدلتا رہتا ہے۔ کائنات کے اندر ہونے والی یہ مسلسل حرکت بتا رہی ہے کہ اس نظام میں بلا شبہ حکیم اور مالک الملک کا ہاتھ ہے۔ یہ کائنات کی گواہی ہے۔ تولج اللیل فی النہار، تو ہی رات کو دن میں داخل کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت سے موسموں میں تبدیلیاں آتی ہیں۔ روشنی، دھوپ، سایہ، سکون اور جو گرمی ہے، یہ سردی پیدا ہونا، یہ رات اور دن بڑے اور چھوٹے ہونا، یہ سب کیا ہے؟ جو اللہ کی قدرت اور عظمت اور حکمت اور رحمت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور تو ہی زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، وجود ملاتا ہے، اور زندہ کو جو زندہ چیز ہے وہ مردہ سے باہر نکالتا ہے۔ اللہ تعالیٰ زندگی کو موت کی طرف بڑھاتے ہیں اور موت کو زندگی سے نکالتے ہیں۔ ایک زندہ مخلوق پر جو لمحہ گزرتا ہے نا، اس میں زندگی کے ساتھ موت بھی طاری ہوتی رہتی ہے۔ اس کی زندگی موت کی کھا لیتی، یعنی کہ اس کی زندگی موت کو کھا لیتی ہے، پھر زندگی نمودار ہوتی ہے۔ مثلا جیسے نا زندہ جسم کے جو اندر ہے وہ موت کو دیکھنا چاہیے، تو ایک زندہ مخلوق یعنی کہ سیل سے ہے۔ آپ ہمارے جو ہیومن باڈی ہے نا، انسانوں کی جو باڈی، اس میں آپ دیکھیں سیلز جو ختم ہوتے جاتے ہیں اور ان کی جگہ جو نئے سیلز ہوتے ہیں وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، اور یہ کام ہوتا ہی رہتا ہے۔ جو سیلز ہوتے ہیں وہ ڈیڈ ہو جاتے ہیں اور پھر نئے سیلز نکل آتے ہیں۔ تو کیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تخلیق ہے نا۔ وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور وہی تو ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، جیسے چوزے کو انڈے سے نکالتا ہے، پرندے کو انڈے سے نکالتا ہے، درخت کو بیج سے نکالتا ہے، اور کافر سے مومن کو نکالتا ہے۔ وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، اور اللہ ہی تبارک تعالیٰ ہے جو مردے میں سے زندگی کو نکالتا ہے، مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے، جیسے پرندے سے انڈے کا نکلنا، درخت سے گٹھلی کا نکلنا، اور مومن سے کافر کا نکلنا، اور جیسے آزر سے ابراہیم علیہ السلام کا نکلنا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب، اور تو جسے چاہتا ہے بے حساب رزق عطا فرماتا ہے۔ یعنی رزق جو معاملہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے، کسی کو زیادہ دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، بغیر حساب کے کسی کو دے دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے وسیع رزق دیتا ہے، جہاں جس کو چاہتا ہے وہاں پہ اللہ تعالیٰ بے حساب رزق دے دیتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کی اس محنتوں کو اور کوششوں کو قبول فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت میں بہترین رزق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔